نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ ماشاء اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم سبحان اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اس مبارک اور مقدس اور پاکیزہ مہینے ربیع الاول شریف کی مناسبت سے آج کی یہ پروقار تقریب حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں بطور شکرانہ انعقاد پذیر ہے. جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے. اسٹیج پر ہماری جماعت کے مقتدر افراد جلوہ فرما ہیں. مسجد کے خطیب اعلیٰ پیکر اخلاص و محبت خطیب الاسلام حضرت مولانا حافظ مجیب احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ خصوصی طور پر آج کی تقریب کی سرپرستی فرما رہے ہیں.
ابھی آپ نے بڑا خوبصورت خطاب بھی سماعت فرمایا ہے محترم المقام حضرت صاحبزادہ محمد عرفان صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے، اور خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد صدیق کوثر صاحب وہ بھی اسٹیج کی رونق ہیں، اور میرے ساتھ بھی ایک خاندان سادات کے بڑے معزز و محترم فرد فخر السادات مجاہد اسلام حضرت صاحبزادہ سید عابد علی شاہ صاحب صدیقی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، میرے ساتھ ہی تشریف لائے ہیں، اور مخدوم اہل سنت، مخدوم و محتشم حضرت مفتی منیر الزمان صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کرسی صدارت پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ آج کی یہ تقریب نظریہ اہل سنت کے مطابق عبادت ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور آج کی تقریب نظریہ اہل سنت کے مطابق ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہے، بے شک، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے میلاد کی تقریب دل کی تسلی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذکر الانبیاء من العبادات و ذکر الصالحین کفارہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے، اور نیک لوگوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول جلوہ فرما ہوئے، ان سب کا ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبادت ہے، اور ان سب کا ذکر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ ان کا ذکر تو عبادت بھی ہو، گناہوں کا کفارہ بھی ہو، جو نبیوں کا سردار ہے، جو سارے رسولوں کا امام ہے، اس کا ذکر عبادتوں کی جان کیوں نہ ہو؟ مسند فردوس میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے، حدیث کے الفاظ ہیں، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی شیر خدا کا ذکر یہ عبادت ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر عبادت ہے. سب کو معلوم ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود، اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود نبی نہیں اور رسول بھی نہیں، نہ نبیوں کے برابر ہیں نہ نبیوں سے افضل ہیں. ان کا شان بہت اونچا ہے اور اس قدر اونچا ہے کہ ناپنے والا اگر ان کا قد ناپنا چاہے اس کی پگڑی گر سکتی، لیکن ان کے مقام اور مرتبے کو ناپا نہیں جا سکتا. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نالین اقدس کو لگنے والا گرد و غبار اہل ایمان کی آنکھ کا سرما ہو جائے، یہ اہل ایمان کے لیے معراج سے کم نہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے. حضرت علی شیر خدا سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض دشمنی رکھنا اس کا دور دور سے بھی اسلام کا واسطہ نہیں، یہ منافقت ہے اور کفر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. باوجود اس کے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض خصائل ایسے بھی ہیں اور ان کی بعض فضیلتیں ایسی بھی ہیں جو جزوی اعتبار سے صرف انہی کا حصہ ہے. ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے اور یہ بھی مسند فردوس میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کے بارے میں آپ فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی. حدیث سن کر سبحان اللہ کہنے کی عادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی اولاد کو اس نبی کی اپنی پشت میں رکھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو رب نے اولاد عطا کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر نبی کی اولاد رب نے اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی، لیکن میری باری میں رب ذوالجلال نے نظام تبدیل کیا. میری اولاد رب نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شیر خدا کی پشت میں رکھی. یہ حضرت علی کا شان ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جزوی فضیلت ایسی ہے جو صرف انہی کا حصہ ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کے ترجمے کو اپنے اشعار میں پرویا ہے اور خود حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک منقبت لکھی ہے اپنی شان میں آپ، جس میں وہ کہتے ہیں محمد النبی اخی و سحری و حمزۃ الشہداء و حمزۃ سید الشہداء امی. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے، کہتے ہیں میرا تعارف کیا سمجھنا چاہتے ہیں، میری شان کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے. فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو سارے رسولوں اور نبیوں کے امام ہیں، جو اللہ کی مخلوق میں جن جیسا نہ کوئی پہلے آیا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، وہ میرے بھائی ہیں اور میرے سسرے محترم ہیں اور میں ان کا داماد ہوں. انہوں نے اپنی زبان اقدس سے مجھے خود اپنا بھائی کہا ہے. اور حمزہ جو سارے شہیدوں کا سردار ہے،
وہ میرے چچا جان کا اسم گرامی. سبحان اللہ کہو نا بلند آواز. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی لکھی ہوئی منقبت کا ترجمہ پھر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اپنی زبان میں. وہ بھی میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے نظریے کا بھی پتہ چل جائے کہ حضور مولا علی شیر خدا کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت علی نبی نہیں ہے، پھر ان کا ذکر عبادت ہے. عظمتیں بہت رکھتے ہیں لیکن نبی نہیں، رسول بھی نہیں، نبیوں کے برابر بھی نہیں، نبیوں سے اونچے بھی نہیں. اور نظریہ اہل سنت میں جو حضرت علی شیر خدا کو یا کسی اور غیر نبی کو نبی کے برابر جانے یا ان سے افضل جانے، وہ بندہ کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے. لیکن یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا مرتبہ کتنا اونچا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے لکھا ہے، کہتے السلام احمدت سحرو برادر آمدہ حمزہ سردار شہیداں ام اکبر آمدہ. اور آگے کہتے بنت احمد رونق کاشانہ بانوے تو گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ. ہر نبی را ذریت در صلب او نہادہ اند نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو بر آمدہ. یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے اشعار ہیں. اس پر سبحان اللہ کھل کے کہنی چاہیے، بھائی ڈرنے کی کوئی بات نہیں. بعض اوقات بندہ ڈرتا ہے نا بھائی پتہ نہیں کوئی غلط شعر نہ پڑھ دیا ہو کسی نے، ڈر لگا رہتا ہے کہ زمانہ ایسا ہے. تو میں اعلیٰ حضرت کا ذمہ داری سے حوالہ دے رہا ہوں. ضروری تو میں سارے شعر ہی کسی کو یاد ہو گئے اعلیٰ حضرت، ہر شعر ہی بندہ یاد کر بیٹھا ہے، ضروری تو نہیں نا. یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہے اور حضرت علی کی منقبت کا ترجمہ کیا. کہ علی شیر خدا تجھ کو مبارک ہو، تو ہمارے آقا محمد عربی کا بھائی، تو ہمارے آقا محمد عربی کا داماد ہے، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے آقا آپ کے سسر ہیں. حمزہ جو آپ کے چچا جان ہے وہ تو سارے شہیدوں کے سردار ہیں، آپ کا وہ عالی گھرانہ ہے. اور آگے تو قلم توڑا ہے نا، بنت احمد رونق کاشانہ بانوے تو. اعلیٰ حضرت کہتے ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدت نساء اہل الجنہ، سیدت نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا جو ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تیری زوجہ محترمہ ہے، وہ تیرے گھر کی رونق ہے، وہ تیرے بچوں کی ماں ہے. اور پھر کہتے گوشت و خونش بلحم شیر و شکر آمدہ. تیرا ان کے ساتھ معاملہ یوں طے ہوا ہے کہ آپ کا گوشت ان کے گوشت سے، ان کا گوشت تیرے گوشت سے، اور ان کا خون تیرے خون سے، اور تیرا خون ان کے خون سے یوں باہم یک دیگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دی جاتی. یہ حضرت علی شیر خدا کا مرتبہ ہے، یہ حضرت علی شیر خدا کا مرتبہ ہے اہل سنت کے نظریے میں. اور آگے کہتے ہیں ہر نبی را ذریت در صلب او نہادہ اند نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو بر آمدہ. رب ذوالجلال نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ہمارے نبی اپنے آخری رسول اپنے محبوب کی اولاد کو ان کی پشت کی بجائے تیری پشت سے ظاہر فرمایا ہے ہمارے نبی. اور حضرت علی شیر خدا کے بارے میں سرکار کا اپنا فرمان ہے، الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ. لوگ مختلف درختوں کا پھل ہوتے ہیں، ان کا حسب اور ہوتا ہے، ان کا نسب اور ہوتا ہے، ان کی اخوت اور ہوتی ہے، لیکن سن لو میرا اور علی کا معاملہ یہ ہے. فرمایا میں اور علی ایک درخت کے دو پھل ہیں، ہمارا حسب ایک ہے، ہمارا نسب ایک ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، ہماری اخوت ایک ہے، اور ہم سب کی اصل بھی ایک ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اتنے اونچے مرتبے، لیکن تمام تر عظمتوں کے باوجود حضرت علی نبی نہیں، حضرت علی شیر خدا رسول بھی نہیں. یہ گفتگو میں نے اس لیے کی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے بھائی اب ان کو یہ کہنے لگے. حضرت علی شیر خدا ساری عظمتوں کے باوجود ان کی حیثیت بارگاہ رسالت میں ایک امتی کی ہے. سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں میں آپ کی زبان. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ قافلہ سالار اعظم ہیں، باوجود اس کے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا اولیاء کے امام ہیں، باوجود اس کے کہ حضرت علی کا مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن حضرت علی شیر خدا کی حیثیت بارگاہ رسالت میں ایک غلام کی سی ہے.
اور ہمارے آقا کی حیثیت ان کے سامنے آقا کی ہے، ہمارے آقا کی حیثیت ان کے سامنے نبی کی ہے۔ جتنا مرتبہ حضرت علی کو ملا ہے وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ملا ہوا ہے، اس کی وجہ ہے۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ کہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، ہم یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت عالیہ میں بتانا چاہتے ہیں کہ میلاد منانے کے لیے بلا سوچے سمجھے نہیں آ گئے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے، سرکار نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، ہم پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ امتی کا ذکر زبان رسالت سے عبادت ہو اور نبی کا ذکر عبادت نہ ہو؟ غلام کا ذکر تو عبادت ٹھہرے اور جو آقا ہے اس کا ذکر عبادت ہی نہ ٹھہرے، بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ میلاد عبادت ہے، بلکہ سرکار کے غلاموں کا ذکر عبادت ہے تو آپ کا ذکر عبادت کیوں نہ ٹھہرے؟ ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن سے، یہ تو سرکار کا فرمان تھا، قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سارے نبیوں کی خبریں، سارے رسولوں کی خبریں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کی تسلی کا سبب ہو، آپ کے لیے خوشی کا سبب ہو، آپ کے دل کو ثابت قدمی ملے۔ کیوں؟ نبیوں کا ذکر سناتے ہیں تجھ کو۔ ہم کہتے ہیں بھئی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں ان کا ذکر تو آقا کونین کے لیے رب کے فرمان کے مطابق ان کے دل کی تسلی کا سبب قرار دیا جائے، ان کی ثابت قدمی کا سبب بنایا جائے۔ کیا وجہ ہے جو سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار ہے اس کا ذکر امتیوں کے لیے ثابت قدمی کا سبب نہ ہو؟ بلکہ یہاں تو بات اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے، قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں لکھا ہے اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو کئی مقام پہ درج کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا رب سے، یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مجھے خطاب کرتا ہے، میرا ذکر تو نے بلند کیا ہے تو اس کی صفتیں کیا ہیں، کیسے بلند ہوا ہے؟ ایک مقام پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح بلند کیا ہے، یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرانی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرا ذکر یوں بلند کیا ہے کہ تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ہی ذکر کر دیا، تیرے ذکر کو ہم نے الگ رکھا ہی نہیں ہے تجھ سے، ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے، اور حال یہ رکھا ہے جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ہی ذکر کر رہا ہوگا اور کسی۔ معلوم ہوا کہ یہ ذکر جو آپ کرنے آئے ہیں میلاد النبی کی ان بابرکت گھڑیوں میں سرکار کی آمد کی خوشی پر، یہ ذکر ایسا ہے جو بیک وقت ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ذکر خدا بھی بیک وقت، یہ نعت نبی بھی ہے، حمد خدا بھی ہے جس کے ترانے گائے جا رہے ہیں ہمارے، اور جگہ جگہ پر اعتراض ہوتے دیکھو جی نبی اکرم تو کیا ہی نہیں۔ اچھا جب سرکار کی کوئی حدیث پڑھ کے سنا دیتے ہیں تو آگے سے کہتے صحابہ نے نہیں کیا۔ غور فرماؤ گے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل سامنے آ جانے کے بعد پھر کہتے صحابی کا عمل لاؤ۔ میں نے کہا بھائی نبی اکرم کے عمل کے بعد بھی پھر تجھے صحابی کے عمل کی ضرورت باقی ہے؟ تو 1 2 3 4 حدیثیں تو نہیں، 20 حدیثیں پڑھی ہیں۔ احادیث کی کون سی کتاب ہے جس میں سرکار کی آمد کا ذکر نہ آیا ہو؟ اور ہم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے، اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ تم سیرت کے جلسے دن رات کرتے ہو اور دن رات راگ لاپتے ہو، بھائی سیرت کے جلسے اشتہار بھی لگتے ہیں، ان کے اعلانات بھی ہوتے ہیں، ان کی صدارتیں بھی ہوتے ہیں، خطبات تقریریں بھی کرتے ہیں۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ تم جو سیرت کی کتابوں کا جلسہ کر سیرت کے عنوان سے جو جلسے کرتے ہو سیرت کی کتابوں سے کرتے ہو، اور آج تک ہمیں کوئی ایک کتاب سیرت کی بتاؤ جو مکمل کہلائے لیکن سرکار کی ولادت کا ذکر نہ آئے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ بھائی کوئی ایک کتاب رکھو نا، شبلی نعمانی کی لے آؤ، قاضی سلیمان منصور پوری کی لے آؤ، یہ سلیمان ندوی کی لے آؤ، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے چھوٹے بھائی کی لے آؤ،
کسی اور کی عربی کی ہو، اردو کی ہو، انگریزی کی ہو، وہ سیرت کی کتاب کیسے مکمل کہلائے گی جس میں اس سیرت والی ہستی کی نہ پیدائش کا ذکر ہو، نہ لڑکپن کا ذکر ہو، نہ بچپن کا ذکر ہو، نہ جوانی کا ذکر ہو؟ کیسے مکمل ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سب نے اپنی اپنی کتابیں لکھی۔ مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی نے تو اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ من مولود خیر البریہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ جو نبی کا میلاد نہ منائے سمجھ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس کے جو اپنے الفاظ ہیں وہ سن لو، وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 12 پر، وہ کہتا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے سمجھ لے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ ذرا غور پھر کرو نا، ایک مرتبہ الفاظ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ لکھتا ہے، یہ وہابیوں کا کوئی بریلوی بندہ ہوتا اعتراض کر جاتے آپ، اعلی حضرت کا عقیدت مند ہوتا آپ کلام کرتے۔ یہ تو وہابیوں، غیر مقلدوں، اہل حدیث کہلانے والوں کا امام ہے۔ وہ لکھتا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی الشمامۃ العنبریہ من مولود خیر البریہ صفحہ نمبر 12 پہ کہتا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے سمجھ لے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے فتوے کی روح سے اس زمانے کے اندر جب تک نبی کا میلاد نہ منایا جائے بندے کے ایمان کا اظہار ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایمان کا اظہار کرنے آئے بیٹھے۔ اور ایک بات یہ ہم آپ کا یہ نظریہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہ موجودہ زمانے کے اندر ان کے جو بڑے بڑے سرخیل اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ رفیع عثمانی صاحب، ان کا نام جب بھی ٹی وی میں لیا جاتا ہے مفتی اعظم ان کو کہہ دیتے ہیں پاکستان کا۔ ان کے بڑے بھائی تقی عثمانی صاحب ہے، بڑا زمانے کا، ان کے مکتب فکر کا بڑا منجا ہوا رائٹر ہے اور بڑی اس کی قدر کی نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے ان کے گروپ میں۔ ان کے والد ہیں جو انہی کے نظریے کے بندے ہیں، مفتی محمد شفیع کراچوی۔ اس نے جو کتاب لکھی ہے ہمارے آقا کی سیرت پر، جس کا نام اس نے رکھا سیرت خاتم الانبیاء، اس کے صفحہ نمبر 17 پہ وہ جو لکھتا ہے میں آپ کو منوان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے صفحہ نمبر 17 کے اوپر؟ وہ کہتا ہے ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے کی 12ویں شریف کی غرض۔ ہمیں تو روز کہتے رہتے بھائی 12 تاریخ کو تو نبی کا میلاد ہی نہیں ہوا، تو میں نے کہتا رہا اس کی قبر پہ بھی 2-4 باتیں کار آ جا کے، بھائی 12 کو ہوا ہی نہیں تو کتابوں میں کیا لکھنے بیٹھ گیا تھا؟ خود تمہیں اس پہ ناز ہے۔ وہ کہتا ہے ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے کی 12ویں کی اصل غرض اولاد آدم و اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز۔ اب کبھی جملے پر غور کر جاؤ نا وہ کیا کہتے ہیں، میں یہ بھی سمجھاؤں گا آج کے مضمون کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ۔ وہ کہتے ہیں آدم و اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ و عیسیٰ کی پیش گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ یہ اتنی چھوٹی آواز سے سبحان اللہ کہنے والے جملے نہیں۔ اس عبارت کے اندر اس نے کیا کیا باتیں مانی، حضرات غور فرمائی۔ پہلے تو اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ سرکار کی پیدائش 12 کو ہوئی ہے، اور بذات خود مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے جمعہ کے فضائل و احکام کے موضوع پر، اس کے صفحہ نمبر 4 پہ تو اس نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ جو جس رات میں ہمارے ہاں ختم شریف کا اہتمام ہوتا رہتا ہے اور ہم سے پوچھنے آتے دیکھو جی اور دنوں میں نہیں کرتے اس دن میں کرتے ہو، میں نے کہا بھئی ہم سے بھی پوچھ لینا، ہم بھی بتا دیں گے بھئی اس دن کی فضیلت کیا ہے۔ ذرا اپنے بابا سے تو پوچھا، وہ کہتا ہے یہ تو جو جمعے کی رات ہے یہ تو شب قدر سے بھی افضل ہوئی کھڑی بیٹھی، اور 7 وجہ بھی لکھی ہے اس نے، اور ساتھ وہ لکھتا ہے کہ یہ میرے اکیلے کا نظریہ ہوتا ہے اعتراض وارد ہو سکتا تھا۔ کہتا ہے یہی نظریہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ عبدالحق شیخ محقق کا بھی نظریہ ہے، یہی نظریہ عبد الرحمن ابن جوزی کا بھی ہے،
یہی نظریہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن ہستیوں کے میں نے نام لیے ہیں کبھی ان کا قد کاٹ تو دیکھو نا کتنا ہے. خود کہتا ہے بھائی مجھ پر اعتراض ہو سکتا تھا لیکن مجھ سے پہلے شیخ عبدالحق شیخ محقق طلاق بالاتفاق جس کے بارے میں دیوبندیوں نے آپ ہی لکھا یہ وہ بندہ ہے جس کو ہر رات خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوتی رہتی ہے. اور پھر عبد الرحمن ابن جودی کے بارے میں کون بندہ آگاہ نہیں ہے اس معاملے پر؟ سبحان اللہ. توجہ کرو گے ہمیں ضرورت نہیں پانی کی. آپ کو ان کو دیں لے جائیں. آپ کی وجہ سے توجہ میں تھوڑا فرق پڑ جائے گا. ادھر دے ہیں ان کو پانی پورا. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ کہتے یہ نظریہ امام احمد بن حنبل کا بھی 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں. 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں امام احمد بن حنبل. 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے میدان تقلید میں ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا ہے. وہ ہستی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل بھی یہ نظریہ دیتے ہیں کہ جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے. اور پھر لکھتا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی تلاش کرو کیوں افضل ہو گئی. کہتے وجہ یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر آپ کی ماں آمنہ کے پیٹ میں آ گیا تھا. اس وجہ سے افضل ہو گیا. کہتے چونکہ اس رات میں سرکار کا نور منتقل ہوا ہے اس رات کو نور کے انتقال نور کے منتقل ہونے کا ساتھ ملا ہے اس لیے یہ رات قرآن کے نزول کی رات سے بھی افضل ہو گئی. اس پر ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جب نور منتقل ہو تو رات شب قدر سے افضل ہو جائے نزول قرآن کی رات سے افضل ہو جائے تو پھر ہمیں اتنا بتاؤ کہ 12 ربیع الاول کی سہانی صبح جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا محمد عربی خود آئے تھے پھر اس رات کا حال کیا ہوا تھا. کتنی افضل ہے اور کتنی اعلیٰ ہو گئی ہے. تکبیر جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ. قبلہ مفتی صاحب اس مقام پر اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات یہ جو مفتی محمد شفیع کراچوی نے جملہ کہا ہے یہ تو پوری وہابیت کے اوپر بم بن کے گر رہا ہے. پوری دیوبندیت کے پرہچے اڑا رہا ہے اس کا جملہ. کیا جملہ ہے ذرا غور کرو. وہ کہتا ہے کشتی نوح کی حفاظت کا راز. کہتا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کیوں کی گئی اس کا راز کیا ہے. حالانکہ نوح علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4000 سال سے بھی پہلے آئے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 19ویں پشت میں نوح علیہ السلام آئے. حضرت ادریس علیہ السلام ان کے جد اعلیٰ ان سے اوپر پھر ان سے اوپر. تو حضرت نوح علیہ السلام کی آگے ہمارے علماء کا یہ نظریہ ہے. قرآن میں یا حدیث میں تو اس طرح کا جملہ نہیں آیا لیکن یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی. آپ کو معلوم ہے نا سب کے باپ حضرت آدم ہے. سب کے باپ حضرت آدم ہے. تو معلوم ہے جب سب کا باپ ایک ہے تو پھر ذات پات کا تصور جھوٹا کیسا ہے جس میں تم پھنس گئے ہو. ہم سمجھتے تھے بھائی شاید یہ پنجابیوں میں مرض ہے تو جب ہم دوسری جگہوں پہ گئے اس سے بھی بڑا مرض پایا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دنیا داروں میں یہ مرض ہے لیکن جب ہم اس میدان میں آئے مذہبی گروپوں میں تو اور ہی مصیبت پڑی ہے ذات پات کی. بھائی جب سب کا باپ آدم ہے سب کی نسل اسی پر منتہا ہوتی الی آدم و حوا. سب جب ادھر ہی جائیں تو پھر جھوٹی ذاتیں پاتے کیسی ہوئی. کسی کو تو حقیر سمجھے کسی کی برادری پہ تو تانا لگائے کسی کے پیشے کو تو بالکل سمجھے کسی کام کا بندہ نہیں. حضور ہمارے آقا پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد پھر یہ سمجھے الفخر فی الانساب والطعن فی الانساب الفخر فی الاحساب. اپنے نسب پر فخر کرے دوسرے کے نسب کو تانا دے. حضور فرماتے ہیں یہ کفر ہے جو کر رہا ہے. اس کو اسلام کا نام نہیں دیا جا سکتا. برادریاں چھوٹی بڑی ہو جائیں سب کا انتہا حضرت آدم پہ ہوتا ہے. سب کی رگوں میں حضرت آدم کا ہی خون کو دوڑ رہا ہے حضرات وہی سب کچھ. تو پھر کسی کو چھوٹا سمجھنا یہ جائز نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑے درد سے کہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس.
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور دوسرے مقام پہ کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. کیونکہ بات تو مسلمانی کی ہے نا, بات تو مسلمانی کی ہے جو تیرے پاس ہونی چاہیے. اگر ذات پات کو ویسے کوئی بندہ بیان کرتا ہے میرے تعارف میں ہے یا اس میں ہے, میری عظمت میں ہے, میرے خاندان میں یہ کارہائے نمایاں ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن دوسروں کو چھوٹا سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ جائز نہیں, کیونکہ سب کے باپ آدم ایک مرتبہ. اور اس کے بعد پھر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ دوسری مرتبہ سب کے باپ پھر حضرت نوح ہے. اس لیے پھر ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی, اول العظم ہستی ہے, رسولوں میں پہلے رسول. ان کے لیے اول رسول ہونے کا بھی یہ جملہ صحیح بخاری میں آیا, جس کی تطبیق ہمارے علماء نے پھر باقاعدہ طور پہ دی ہے. چونکہ میرا مضمون یہ نہیں, صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ان کے 4 بیٹے تھے, ایک بیٹا تو ان کا غرق ہوا ہے, اور وہ بیٹا غرق اسی لیے ہوا تھا, نبی کا بیٹا. غور کرو نا, نبی کا بیٹا ہے, لیکن باپ جیسا راستہ نہیں اپنایا, تو باپ کا راستہ چھوڑ گیا ہے, تو پھر رائے نہیں ان کا. اللہ نے خود فرمایا قرآن میں, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مولا میرا بیٹا ہے, تو اللہ نے کیا جواب دیا, انہ لیس من اہلک, یہ تیرا نہیں ہے. کہو نا, یہ تیرا نہیں ہے, رب نے فرمایا تیرا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ کبھی کبھی نسب منقطع ہو جاتا ہے کسی وجہ سے, پھر نسب قائم ہی نہیں رہتا. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر ہمارے آقا محمد عربی کے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کوئی بندہ گمراہی کا مرتکب ہوا ہوتا, پھر سرکار اس نسل پر فخر نہ کرتے جو سرکار کرتے رہے, کیونکہ نسب پھر منقطع ہو جاتا ہے. رب نے آپ فیصلہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں مولا میرا بیٹا ہے, رب نے فرمایا نہیں تیرا. کہتے کیوں نہیں, فرمایا انہ عمل غیر صالح, اس لیے کہ تیرے جیسے اعمال نہیں رکھتا. اعمال تیرے جیسے نہ رکھے تو پھر نوح کا بیٹا نوح کا نہیں رہتا. معلوم ہوا کہ یہاں پھر اعمال کی وجہ سے بھی بندے کو ان کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے یہ پوری نسل چلی, نسل انسانی. یہ حام سے, سام سے, یافس سے, اور کنان تو وہ تو مر گیا, اسی وہاں پہ غرق ہوا طوفان میں. 140 دن تک طوفان رہا ہے. میر عبد الواحد بلگرامی کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے, کہتے تو اگر اپنے دل کو تالا لگا کے رکھے, پیر کی بیعت بھی ہو جائے, تو دل پیر کو دے ہی نہ, ساری زندگی جا کے بیٹھے, کہتے کیا فائدہ لے گا. کہتے تالا کھول, تیرا پیر جھانکے تیرے اندر, دل ملا پیر کو, دل دے پیر کو تاکہ تجھے فائدہ ملے. کہتے یہ جو تجھے فائدہ نہیں ملتا, روح کا بیٹا 350 برس اپنے باپ کی صحبت میں بیٹھا, لیکن دل نہیں دیا اپنے بابا کو, اس لیے راندہ درگاہ ہو گیا. میں سوچتا تھا کہ 350 برس بھی بیٹھے, دل پہ تالا لگائے, دل نہ دے تو نبی کا بیٹا بھی راندہ درگاہ ہو جائے, اور دل ملا کے کتا آئے. پہنچنے میں دیر لگا رہے ہو حضرات, یہ قرآن نے فیصلہ کیا, دل ملا کے کتا آ جائے, رب جو مہربانی ان پہ کرتا ہے کتے پر بھی کر جاتا ہے, لے جاتا ہے. اس لیے مہربانی کرو, یہ دل ملاؤ اپنے پیروں سے, دل ملاؤ نظریہ اہل سنت سے. میلاد النبی کے ترانے گانے کے ساتھ ساتھ آقا کونین کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم بھی کرو باقاعدہ طور پر, جو تانے دیتے رہتے سارے بندے. میں جو بات عرض کر رہا تھا, یہ کہتا ہے کشتی نوح کی حفاظت کا راز. کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کیوں کی گئی. جب ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, کہتے دیکھو جی کیا کر رہے ہو, یہ کوئی نظریہ. ہم کہتے سرکار کو رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا, موسیٰ جن کے بارے میں تو سوال کرتا ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. کہو نا سبحان اللہ, تو کہو نا. حضرت آدم سے بھی فرمایا تھا رب نے, اگر وہ مصطفیٰ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا, اگر وہ مصطفیٰ نہ ہوتا آسمان بھی نہ ہوتی, زمین بھی نہ ہوتا, دنیا ہی نہ ہوتی. پھر فرمایا رب ذوالجلال نے, جو ہمارے مجد الفسانی نے نقل کیا مکتوبات شریف کے اندر, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی شان ہو گئی ان کی, تو رب نے فرمایا تو کیا بات کرتا ہے. فرمایا اگر وہ نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا.
اسی کو ہم کہتے ہیں مقصود کائنات ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. توجہ ہٹ گئی حضرات, ذرا غور کرو نا, محفل سج جائے. ذرا سبحان اللہ کہو بلند آواز. عزیزان گرامی قدر, جب ہم کہتے ہیں مقصود کائنات ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہیں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ, کہتے دیکھو جی کیا کر رہے ہو جی, مقصود ہے. تو میں کہتا ہوں یہ مفتی شفیع کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کشتی نوح کی حفاظت کا رات کچھ اور نہیں, صرف محمد عربی کی آمد ہے جس کے لیے بچائی گئی. یہ کشتی ان کے لیے بچائی گئی ہے. تو ہم کہتے ہیں پھر سارا جہان مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا. اور آگے کہتے ہیں ابراہیم کی دعا. قرآن پڑھو نا, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سناؤں آپ کو. یہ مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 513 پر حضرت ارباد بن ساریہ کی روایت سے حدیث ہے, اور 3 حدیثیں متصل آئی ہیں. یہ بندے کے سینے میں عشق مصطفیٰ بھرنے کے لیے کافی ہے وہ تینوں حدیث. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جرمٹ میں فرمایا, انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی تینتہ وسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی التی رأت حین وضعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام. اچھا حدیث پر سبحان اللہ نہیں کہتے ہو, مجھے تھوڑی پریشانی ہوتی. شیر کسی کا ہو کتنا بھی اونچا ہو جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو حضرات گزرے ہیں, تاجدار گولڑا ہے, ان کے اشعار ہوں, میاں محمد بخش عارف کھڑی کے اشعار ہوں, پیر وارث شاہ کے اشعار ہوں, خود ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اشعار ہوں, وہ بھی قرآن حدیث کا ترجمہ ہی کر کے رکھتے. ایک دو سنا دوں میں آپ کو. یہ عارف کھڑی نے جو قلم توڑا ہے, کبھی اس کو کوئی پڑھے تو صحیح نا, جس میں وہ فرماتے کہتے صدر نشین دیوان حشردہ تے افسر وچ امامہ کل نبی محتاج اسے دے نفراں واگ غلامہ حسن بازار تیرے سہ یوسف. غور تو کرو نا, کہتے حسن بازار تیرے سہ یوسف. خود کہتے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. کہتے صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ کل نبی محتاج اسے دے نفراں وانگ غلامہ حسن بازار تیرے سہ یوسف. بردے ہو وکاؤندے ذوالقرنین سلیمان جے خدمتگار کوہاندے تے موسیٰ خضر نقیب اونا دے. کبھی پڑھ گیا نا کیا لکھا ہے بابے نے, کہتے موسیٰ خضر نقیب اونا دے اگے پجن راہی او سلطان محمد والی مرسل ہور سپاہی عیسیٰ خاک اونا دے دردی گن تیمم کردہ تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر درردہ. اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں سارے نوروں سے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں اس نو تخت عرشتہ میں لے آتے موسیٰ نو کو توروں. اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں اور ایک مقام پہ کہتے ہیں نور محمد روشن آہا تے آدم جدو نہ ہویا. سبحان اللہ کہو بلند آواز. نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا, اول و آخر دوویں پاسے اوہی مل کھلویا, اوہی مل کھلویا. اور آؤ پھر تاجدار گولڑا سے پوچھو جو قلم توڑا. اس صورت نو میں جان آکھ جانا کے جان جہان آکھاں تے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بنیاں انہ سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھوار صدقڑے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکاؤں دیاں تے انشاءاللہ بطوی آون او گڑیاں. سبحان اللہ ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا. تعجب کے جملے جو لائے, کسی صرفی سے پوچھنا یہ تعجب کے جملے کس مقام پہ لے گئے. اور پھر اس مقام پر کبھی وارث شاہ کو بھی پڑھو نا, ہونٹ سرخ یاقوت جوں لال چمکن. سادی پنجابی میں کہتے ہونٹ سرخ یاقوت جوں لال چمکن
ٹھوڈی سیب ولیتی سار وچوں تے دند چمبے دی کلی کے ہنس موتی دانے نکلے حسن انار وچوں سرخی اوٹھاں دی لوڑ دنداسڑے دا کھوجا کھتری قتل بازار وچوں تے نک الف حسینی دا پپلائے زلف ناک خزانے دی بار وچوں گردن کونج دی انگلیاں رواں پھلیاں ہاتھ کولڑے برگ چنار وچوں متھے آن لگن جیڑے پاور عاشق نکل جان تلوار دی تار وچوں تے وارث شاہ جے نینا دا دا لگے بچے کوئی نہ جوئے دی ہار وچ یہاں پہ آیا وہ بچ کے نہیں جا سکتا ہے عزیزان گرامی قدر تو یہ جتنا اونچا بھی کلام لکھ جائے تو ان کا کلام ہے نا سارے کلام ایک طرف محمد عربی کے کلام سے کس کا مقابلہ ہو سکتا اس لیے میں سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی تینتہ وسأخبرکم باول امری انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی التی رات حین ودعتنی قد خرج لها نور ادا لها منہ قصور الشام آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیان فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا کب لکھا گیا فرمایا جب حضرت آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا جب حضرت آدم پانی مٹی کی درمیانی کیفیت میں تھے اس وقت مجھے خاتم النبیین بنایا جا چکا اور فرمایا آؤ میں بتاؤں وَسَأُخْبِرُكُمْ بس اخبرکم وقت مجھے 9:15 بجے کا دیا گیا ہے نعرے لگاؤ گے تو پھر وقت تو پہلے ہی مضمون ابھی پڑا ہے ادھر ہی میں تو ابھی آپ کو ویسے ہی میلاد النبی کا مفہوم سمجھاتے سمجھاتے ادھر آ گیا عزیزان گرامی قدر کیونکہ روز آپ کا جلسہ ہوتا ہے اور یہ 9 بجے کا اصل ٹائم تھا میرے لیے 15 منٹ بڑھائے گئے لیکن ذکر مصطفیٰ کی چاشنی ایسی ہے آپ کا تو دل نہ ہی چاہتا ہوگا چھوڑنے کو میرا بھی نہیں چاہ رہا کہ میں چھوڑوں یہاں سے عزیزان گرامی قدر ضروری ہے یہ جو مسئلہ ہے نا جانوروں کے ساتھ سرکار کے پیار کرنے کا یہ بھی بڑا جدا گانا ہے اور پھر جو آج مضمون یہاں مجھے پتا چلا کہ جانوروں کی نیاز مندی کیسے میں ایک بات مجھے یاد آتی ہے جو قریب ہر سیرت نگار نے لکھی کہ جانوروں نے پھر سرکار کی بارگاہ میں جو اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ایک دو ہے نا بھائی اونٹ نے آگے پاؤں میں سر رکھ دیا سرکار کی بارگاہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مالک کو بلا لیا اونٹ بڑبڑاتا ہے سرکار نے فرمایا کدھر ہے مالک اس کا لاؤ معلوم ہے یہ جو تو آج ٹی وی پہ بیٹھ کے راگ الاپتا رہتا ہے اور کہتا ہے جی دیکھو جی نبی آیا ہے تو نبی کتنی زبانیں جان سکتا ہے جی کتنی زبانیں کو اس کی گائی ہو سکتی ہے میں نے کہا تو قرآن کا بڑا ماہر ہے اور کہتا ہے جی کتنی زبانیں میں نے کہا قرآن سے پوچھنا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ رب کہتے ہیں ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس قوم کی طرف بھیجا ہے اس کی زبانیں سکھا کے بھیجا ہوا ہے تو پوچھ رب سے محمد عربی کو کتنی قوموں کی طرف بھیجا ہے خود سرکار کے دور سلتو إِلَى الْخَلْقِ کاف رب فرماتے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا جو مخلوق ہے رب کی وہی محمد عربی کی امت میں شامل کی رب نے سب کی زبانیں سکھا کے بھیجا ہے مصطفیٰ تو ہاں یہ نہیں کہ پنجابی نہیں سمجھی جاتی انگریزی نہیں سمجھی جاتی وہ تو تمہارے اپنے علم کا برتن ٹوٹا ہے چوراہے میں جب تم کہتے ہو سرکار آئے تو اردو بولتے تھے ان کی کتابوں میں کہتے ہیں جب سرکار آئے خواب میں ملے کسی سالے بندے کو اردو بولتے تھے اچھا ہم نے کہا بھائی اگر اردو بولتے تھے سرکار وہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا ساری زبانیں بول سکتے تو تم سے پوچھتے اگر تمہیں عربی آتی ہوتی کبھی غور تو کرو نا بھائی تم سے پوچھتے اگر تم عربی سے آگاہ ہوتے تم عربی بول سکتے تو سرکار کو کیا ضرورت تھی اردو بولنے کی وہ بھی عربی بولتے ہیں پھر تم سے اگر میں یہاں آؤں تو کوئی اردو بولنے والا بندہ مل جائے تو مجھے انگریزی بولنے کی کیا ضرورت ہے انگریزی میں تکلف کر کے بولوں لفظ تلاش کروں بھائی تھوڑا بولوں تھوڑا اٹکوں غور نہیں فرمایا آپ نے
اگر یہاں مجھے کوئی اردو والا، پنجابی والا، کوئی ہمارے علاقے کی زبانوں والا مل جائے، مجھے کیا ضرورت ہے انگریزی بولوں یا پھر میں ڈچ بولوں یا میں فرینچ میں کلام کروں یا کسی اور مقام میں یا کسی اور میں بولوں؟ تو اب معلوم ہوا کہ اگر ان کو عربی آتی ہوتی سرکار عربی بولتے. سبحان اللہ کہو نا اونچی آواز. معلوم ہوا یہ ان کو اپنی فکر پڑی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ. اور آگے پھر انہوں نے وجہ بھی بڑی الٹی سی کی بیان کی کہ سالے نے پوچھا بھائی سرکار آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ کہ چونکہ میرا علماء دیوبند کے ہاں آنا جانا رہتا ہے تو ہماری زبان سے تو وہ الفاظ نکلنا ہی میں سمجھتا ہوں بڑی جرت کی بات، جسارت کی بات ہو. تو فرمایا سرکار دو جہان نقل کفر نہیں ہوتا، علماء موجود ہیں. تو یہ انہوں نے کہا سرکار کہتے میں ان کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں، ان کے پاس بیٹھ کے اردو آ گئی. میں نے کہا رب کہتا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. ہم نے جو رسول جس قوم کی طرف بھیجا اس کی زبانیں سکھا کے بھیجا ہے. اور مصطفیٰ کے فیض کا تو یہ حال تھا کہ سرکار صرف آپ ہی نہیں جانتے تھے بلکہ جس پہ نظر ڈال دیتے تھے اس کو بھی سکھا دیتے تھے. اور یہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے جب سرکار نے خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کو، یہ جب ہرکل کو سرکار نے خط لکھا ہے، جب آقا کونین صلی شاہ مقوقس کو خط لکھا ہے میرے آقا نے، پورے فرمان رواؤں کسرا کو سرکار نے خط لکھا ہے. تو خط لکھ کے سرکار نے صحابہ کرام کے حوالے کی، فرمایا لے جاؤ. انہوں نے کہا سرکار آپ کے اشارہ ابرو پر جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جس ملک میں بیچتے اس کی زبان نہیں آتی کیا کریں؟ بھائی سمجھو تو صحیح نا بات کہ فرمایا ان کی زبان نہیں آتی ہم کیا کریں؟ تو فرمایا زبان سکھانا ہمارا کام ہے نا، کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ ہم زبان سکھاتے ہیں، ہماری شان ہے، دیں گے آپ کو زبانیں. وہ کہتے سرکار کیسے دو گے؟ فرمایا جو خط جس کو ملا ہے لے جاؤ، گھر جا کے سو گے نا سرانے رکھ کے سو جانا. عربی بھی آئے گی جس ملک میں جانا، صبح اس کی زبان بھی آ جائے گی، جاؤ چلے جاؤ. جو محمد عربی خط سرانے پہ رکھ کے زبانیں پڑھا جائے اس کے اپنے علم کا حال کیا ہے مصطفیٰ کا. میں یہ عرض کر رہا تھا آقا کونین، میں یاد کر یہ تو سرکار دو جہاں کے قدموں میں کبھی آ کے اونٹ نے اپنا سر رکھ دیا، بڑ بڑاتا ہے، بولتا ہے اپنی زبان میں، کون سمجھتا ہے اس کو؟ آنکھوں میں آنسو لائے بیٹھا ہے. سرکار فرماتے اس کے مالک کو بلاؤ نا، کدھر ہے؟ حاضر ہوتا سرکار میرا ہے. فرمایا چارہ کم دیتا ہے، اس کو کام زیادہ لیتا رہتا ہے، شکایت کرتا ہے تیری ہمارے. کبھی ایسا ہوتا ہے فاختہ کے چکر لگانے شروع کر دیتے، فاختہ چکر لگا دی. سرکار فرماتے کون سا بندہ ہے جس نے اس کے بچے چرائے ہیں؟ تو صحابی فوراً ہی وہ اپنی آستین سے وہ نکال کے باہر کہتے سرکار میں لے آیا. وہ مصطفیٰ تو ہرنیوں کی زبانیں سمجھتے، ہرنی آواز دیتی ہے سرکار پھنس گئی ہوں، بچے پیچھے بھوکے بڑے ہیں، کوئی مہربانی کرو. سرکار دو جہاں نے فرمایا یہ تیرا پاؤں آیا ہے اس میں، جو اس نے جال پھینکا ہے، جو اس نے کڑکی لگائی ہے. سرکار نے اپنا پاؤں رکھ دیے بھی، فرمایا ہم رکھتے جا تو. اتنی دیر میں وہ شکاری بھی آ گیا، اس نے کہا یہ کیا کیا؟ فرمایا آ جاتی ہے فکر نہ کر. اس نے کہا ہرنیاں چھوٹ جائیں تو پھر لوٹتی نہیں. سرکار نے فرمایا تم سے چھوٹے تو نہیں آتی، آمنہ کے لال سے چھوٹے تو ہر صورت میں آتی ہے، فکر نہ کر. یہ تو سرکار کی مہربانیاں ہیں جو جانوروں پہ ہوتی رہتی ہیں. اب جانوروں نے جو نیاز مندی پیش کی، اور جانوروں نے جو نیاز مندی پیش کی بارگاہ رسالت میں، اس کا حال اور اس کی منظر کشی جو میں نے مولانا روم کے ہاں مثنوی میں دیکھی ہے، کسی اور کتاب میں لطف اس کا آیا ہی نہیں اس طرح. وہ کہتے جب سرکار دو جہاں حجۃ الوداع پہ آئے تھے، حج کے موقع پہ سرکار نے اپنے ہاتھ سے 100 اونٹ ذبح کیے. 100 اونٹ ذبح کر سکتے ہو، وہ ساری مسجد لگ جائے. 10 اونٹ بھی ذبح کرنا، غور کرو نا. ہمارے آقا محمد عربی کو جو رب نے جرأت عطا کی ہے، جو جوان مردی، دلیری، بہادری عطا کی ہے، اکیلے سرکار نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. 37 اونٹ سرکار نے حضرت علی کے حوالے کیے، اب تو کر ان کو. اور لکھتے ہیں سارے سیرت نگار، کہتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب خنجر مارتے تھے، چھرا مارتے تھے نا اس کے گلے پہ، تو ابھی وہ اونٹ ٹھنڈا ہو کے ذبح نہیں ہوتا تھا. دوسرا اونٹ آتا پیچھے سے دوڑتا ہوا، اس کو دھکا دے کے پیچھے کراتا اور زبان حال سے کہتا سرکار اپنے ہاتھ سے ایک چھرا ادھر بھی لگاؤ، تیرے ہاتھ سے مرنا چاہتا ہوں، ادھر لگاؤ چھرا مجھے. ابھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، پیچھے سے دوسرا آتا دھکا دے کے اپنی گردن رکھتا، مصطفیٰ ادھر لگاؤ. جو مدد تیرے ہاتھ سے ذبح ہونے کا آتا ہے کسی مقام پہ آ ہی نہیں سکتا.
یہ جانوروں کی نیاز مندی کا حال کوئی کیا بتائے جو جانیں پیش کر رہے ہیں بارگاہ رسالت. وہ مضمون بہت اونچے درجے کے ہیں اور ان پر کلام بھی بہت ہونا چاہیے. لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ میلاد کے معاملات سرکار نے آپ بیان کیے. سرکار کی آمد سے پہلے نبیوں نے بیان کیے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ نبی کا میلاد پڑھ رہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی کا میلاد پڑھ رہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی کی آمد کی دعائیں مانگ رہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے پڑھی تھی, دل چاہتا ہے اس کو چھیڑوں لیکن وقت اس کی اجازت دیتا نہیں. 9:30 ہو گئے کیونکہ ہر روز آپ آتے ہیں, میرے ذمہ نہ لگا دے کل کو کہیں کم نہ آ جائیں. انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی سردرد ہو گئی ہو, اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں, آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. الحاج چودھری محمد صدیق صاحب کا شکر گزار ہوں. بڑی مرتبہ انہوں نے فون کیا مجھ کو, ہر مرتبہ حکم کیا بھئی آ جانا. میں نے کہا میں آتا رہتا ہوں, کبھی کسی مقام پہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے, پہلے میں اطلاع بھی دے دیتا ہوں کہ کبھی نہ آ سکا تو پھر وہ کہتے آ جانا ضرور, ہمارے بندے پریشان نہ ہو جائیں. حاجی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی محبت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.